آپ کے اختلافات ہیں گورنمنٹ سے, بٹ آئی نیڈ ٹو نو آپ سولوشنز کیا دیں گے گورنمنٹ کو؟ بڑی اچھی بات دیکھیں نا, بات یہ ہونی چاہیے, ڈاکٹر رمیش نے بھی بہت تفصیل سے بات کی. اصل بات یہ ہے کہ سلوشن کیا ہے. دیکھیں نا, پہلی بات تو یہ ہے جو مہنگائی ابھی ہوئی نا, یعنی سینسیٹیو پرائز انڈیکس, یہ پہلی بار 72 سال میں 20% ہوا ہے. کبھی پاکستان کی تاریخ سینسیٹیو پرائز انڈیکس سے مطلب ہے کھانے پینے کی چیزیں. آج ہی مجھے ابھی ٹیلی فون پہ بتایا کہ جو یوٹیلیٹی اسٹور ہے انہوں نے 7 ارب روپے کا دی تو ہے کہ وہ ریمیڈی دیں گے اس کو, لیکن ساتھ ساتھ پہلے قیمتیں بڑھا دی. یعنی انہوں نے گھی کی قیمت 190 سے 215 کر دی ہے, آٹے کی قیمت 40 سے 50 کر دی ہے, اس کے بعد وہ 7 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے. اب آپ کا اصل سوال جو میں جس پہ آنا چاہتا ہوں, دیکھیں نا, پاکستان اس وقت دنیا میں سب سے بڑی آبادی کا ملک ہے چائنا. چائنا دنیا میں آج سے 14 سال بعد نمبر 1 اکانومی ہو جائے گا. ابھی ہو رہی ہے, تھوڑے 2 سال بعد ہی ہو جائے گا, لیکن 14 سال بعد کی پریڈکشنز کچھ ملکوں کی آئی ہیں. تو چائنا آبادی میں بھی نمبر 1 ہے اور دنیا کی نمبر 1 اکانومی ہو جائے گا. نمبر 2 آبادی میں انڈیا ہے, وہ دنیا کی تیسری بڑی اکانومی ہو جائے گی. اور نمبر 3 آبادی میں امریکہ ہے, وہ دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہوگی آج سے 14 سال بعد. پاکستان میں بات جو کرنا چاہتا ہوں, پاکستان 5ویں, ان ملکوں کے بعد پاکستان کی آبادی ہے 5ویں نمبر پہ, ہم 51 نمبر کی اکانومی ہو جائیں گے, یہ پریڈکشن آئی ہے. ہمارا خیال تھا مسلم لیگ کے دور میں کہ 20ویں اکانومی ہو جائیں گے دنیا میں. اب یہ لیٹسٹ جو ہے ورلڈ بینک اور یہ سارے خبریں دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ 51st اکانومی 51 نمبر پہ. تو ہماری فالٹ لائن کیا ہے؟ جی میں اب آپ کے اصل بات تو آپ پہ آتا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے. دیکھیے, ساری دنیا نے اس کا کوئی مشکل حل نہیں ہے. دنیا آج سکڑ گئی ہے. ہمارے سامنے ہے کہ دنیا کے ممالک نے کیا کیا. میں چائنا ان دنوں گیا جب چائنا کے پاس ایک کار نہیں تھی, اور جاپان کی حکومت نے ان کو کاریں تحفہ دیں, ٹویوٹا کراؤن, کہ اگر آپ کا کوئی کسی ملک کا پرائم منسٹر آ جائے گا تو کیا کریں گے. تو آپ کو بھی پتہ ہے چائنا کا. تو یہ ان حالات کو میں نے خود, یعنی آپ آج حیران ہوں گے کہ جب ہم جاتے تھے تو ہم نے ان کو بزنس سکھایا ہے, پاکستانیوں نے, ہم لوگوں نے, ہمارے مہمان حضرات, چنیوٹ والے لوگ, وہ ہماری شکلیں دیکھنے کے لیے ان کے پاس ڈریس میں بھی کیا. اچھا, کوریا میں کیا ہوا, یہ ہو گیا. اب اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے تو یہ پوچھا سر. ان ملکوں نے حل نکالا ہے نا, لیکن ان ملکوں نے یہ کیا ہے کہ پہلے وہ نہیں کر رہا تھا. انڈیا اپ ٹو 1990 وہ اس کے یہاں فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی. انہوں نے, ڈاکٹر محبوب الحق میرے بڑے قریبی دوست تھے, اور منموہن سنگھ اس وقت فائنانس منسٹر تھے, ان دونوں میں آپس میں بات. حماد اظہر اور حفیظ شیخ صاحب کو بتایا نا کیا کرنا ہے, میں بتا رہا ہوں بس. میں تو صرف آپ کو یہ بیک گراؤنڈ, بھائی انڈیا نے کیا کیا. انڈیا نے فارن انویسٹمنٹ, منموہن سنگھ ڈاکٹر محبوب الحق سے مشورے کرتے تھے کہ بھائی کس طرح انڈیا کو ہم, کیونکہ کلاس فیلو تھے, آپس میں مل کے رہے تھے. اچھا, وہ انڈیا نے کیا کیا. ہم اس وقت بہتر جا رہے تھے, پاکستان گرو کر رہا تھا. انڈیا نے باہر کے ملکوں کی انویسٹمنٹ کو انہوں نے انوائٹ کیا اور سب سے زیادہ اٹریکشن دی. جو حل یہ ہے, جب تک آپ کی پروڈکشن نہیں بڑھے گی. دیکھیں, مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی پروڈکشن, اور پروڈکشن اس وقت آپ نے اتنا میسو ڈی ویلیو کر دیا. ہمارے ہاں تو پہلے دن سے بجائے کہ ہم IMF کے اوپر اتنا زور دیتے, ہمیں تو اپنے پاکستانیوں کو جو باہر ہیں ان کو اتنا فیسیلیٹیٹ آج شروع کیے نا, ابھی جا کے انڈسٹریل زون. کیونکہ اب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے, ان کا جذبات تو تھے, ان کو کوئی وہ بیک گراؤنڈ ان کا نہیں ہے, اکنامک ویژن نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ نیب کو لگا دیا. بھائی اکاؤنٹیبلٹی پہ ہے. اب نیب کی وجہ سے کوئی باہر والا یہاں آتا ہی نہیں ہے, کوئی یہاں کا کاروباری بھی کاروبار نہیں کرنا چاہتا. آپ پگڑیاں اچھالیں گے. تو اب سب سے زیادہ جب تک ہماری پروڈکشن نہیں بڑھے گی, وہ کیسے بڑھے گی کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں باہر کی انویسٹمنٹ کو. کیوں انڈیا میں اتنی انویسٹمنٹ لائنیں لگی ہوئی ہیں, ہمارے یہاں کیوں نہیں آ رہی. ہم اپنا ماحول ایسا بنائیں بزنس کا. ہمارے اپنے بزنس مین جو پاکستانی باہر رہتے ہیں, یا ہمارے اپنے بزنس مین, ان کو تو بندے کو تو آپ نوٹس بھیج رہے ہیں. ہر بندہ پریشان ہے, اس کو مہینے میں 10 نوٹس آتے. آپ ڈاکٹر رمیش سے پوچھ لیں, یہ بزنس کرتے ہیں, ہر کسی کو پکڑ دھکڑ لگائی ہوئی ہے. ان حالات میں جب آپ کی پروڈکشن نہیں بڑھی, 6.5% آپ کی انڈسٹریل پروڈکشن کم ہو گئی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ مہنگائی نہیں ہوگی تو جب پیداوار نہیں ہوگی, جب پروڈکشن نہیں ہوگی, اور آگے نہیں بڑھیں گے, نہ روزگار ہوئے گا نہ. میں جی کھوسا صاحب آپ کے پاس آتا ہوں کہ بیسکلی جو بات ہم کر رہے ہیں نٹشل,
ہم بات کریں ایز آف ڈوئنگ بزنس. ہندوستان دیکھیں نا فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, ون ونڈو بھی کر دیتا ہے. ہم اسی آپ کہہ لو نا پرانے ایک ماحول میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک عام آدمی 3 سفارشیں, 2 چٹیں, 5 ٹیلی فون کال اور ایک بندہ ساتھ نہ جائے تو آپ کا کام نہیں ہوتا ہے. اس کو ہم کیسے ریڈیکیٹ کریں؟ یہ آپ کی گورنمنٹ میں بھی تھا, نون کی گورنمنٹ میں بھی ہے, آج کی گورنمنٹ پہ بھی ہے. دا کوشچن از اس وقت رائٹ ناؤ آپ کو پرابلم کس چیز کی ہے؟ بھائی پرائم منسٹر یا نواز شریف ہوں یا عمران ہوں یا زرداری ہوں یا گیلانی صاحب, اینی بڈی, کوشچن اس وقت جو آپ بار بار روڈز پہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مہنگائی کیوں ہو؟ مہنگائی گورنمنٹ کو بھی تنگ کر رہی ہے, مہنگائی اپوزیشن کو بھی تنگ کر رہی ہے. ہم اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ کیونکہ یہ بہت اہم سوال ہے. ایل پی جی کی قیمت بڑھ گئی, بھائی کیوں بڑھی ہے؟ سی این جی کی بڑھ گئی ہے, کیوں بڑھی ہے؟ ایل این جی کی بڑھ گئی ہے, کیوں بڑھی ہے؟ سو somebody has to be answerable. یہ مارکیٹ ریگولیٹرز کدھر ہیں؟ کھوسا صاحب, آئی نیڈ ٹو گیٹ یور ویو پوائنٹ. دیکھیں, rather than being critical on the government, let's talk as a country کہ ہم اس کو بھائی ٹھیک کیسے کریں مہنگائی کو. یہ آپ کے زمانے میں بھی تھی, یہ نون کے زمانے میں بھی تھی, یہ آج بھی ہے. ہم اس کو اوور آل کیسے ٹھیک کریں rather than being critical؟ دیکھیں پی جے, بات تو بہت سادی ہے اور سیدھی ہے کہ پاکستان عوام کا ہے, 22 کروڑ عوام کا پاکستان ہے. ہم نے اشرافیہ کا پاکستان بنا دیا بدقسمتی سے. وہ 22 کروڑ عوام کے سے ہم صرف ووٹ لینے کی حد تک ہوتے ہیں یا ووٹ کو عزت دو کی حد تک ہم نعرے مارتے ہیں, لیکن جب پاور میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم عوام کو بھول جاتے ہیں اور پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو منتقم مزاجی سے اندر بھیجنے اور جیلیں بھرنے میں. اور ہماری پرائیورٹی ایک ایسا بل تو ہو جاتا ہے جس کا عوام سے شاید کوئی اتنا مہنگائی سے کوئی تعلق نہ ہو, اس کو تو ہم جو ہے سارا کنسنسس پیدا کر کے ساری دنیا اکٹھی کر لیتے ہیں. اور ہم اسکرینز بھی جب پرائم منسٹر بات کر رہا ہوتا ہے تو بالکل بلیک آؤٹ کر دیتے ہیں بیکاز وہ سنے نہ, اور ہم قدغن لگا دیتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر بھی جو ہے کارروائی کو پبلش اور مشتہر نہیں کیا جائے گا, وہ بھی آپ میڈیا نہیں دکھائے گا, عوام کو آگہی نہ ہو, تاکہ جو بھی وہاں باتیں کی جا رہی ہیں وہ مائنس عوام باتیں ہو رہی ہیں ساری, جو عوام کے مہنگائی سے, عوام کی کرب سے, اذیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بات تو یہ ہے کہ آپ کا فوکس اگر آپ کا یہ ہو کہ پاکستان کے عوام کی خوشحالی اور ایک فلاحی ریاست ہم نے کس طرح بنانی ہے. دیکھیں سیاست کی بات نہیں ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن نے بھی آن دا فلور آف دی ہاؤس کہا آئیے مساق معیشت بناتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں. زرداری صاحب کی تقریر آپ نکال کے دیکھ لیجئے گا, انہوں نے بھی کہا ہم نے تو مساق جمہوریت ایک رکھ دیں, ایک علیحدہ چلیں, اس کو یہ کچھ بھی کہتے ہیں, یہ جو مرضی کہتے رہیں, لیکن زرداری صاحب نے بانگ دہل کہا کہ آئیے مساق معیشت پر ہم اکٹھے ہو کر اس ملک کی معیشت کرب اور اذیت سے نکالیں. آپ ذرا اسٹیٹ بینک کے فگرز دیکھ لیں. اسٹیٹ بینک نے کہا کہ پچھلے 3 سال میں جو انفلیشن تھی وہ 4% تھی اور اب 12.5% انفلیشن ہے, مہنگائی یعنی شرح جو ریٹ جو ہے بڑھ رہا ہے. آپ جی ڈی پی گروتھ دیکھ لیں, 3.5 اور 7 سے لے کر اب 3 سے بھی کم ہے, 2.8 یا 2.7% جی ڈی پی گروتھ پر ہم آ گئے ہیں. اچھا, آپ نے کہا کہ ہم 1 کروڑ نوکری دیں گے. آپ کو پتہ ہے پچھلے سال میں, صرف سال میں 1.3 ملین جو ہے بے روزگار ہوئے ہیں. اب ذرا آ جائیے غربت کی دہلیز میں, پچھلے 16 مہینے میں یا 1 سال میں پاکستان